سامنے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت حکایت پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے غرور اور تکبر کا انجام۔ بڑی سبق آموز حکایت ہے، لیجیے پیش خدمت ہے۔ ایک غریب انسان حالات سے تنگ آ کر کسی امیر کے پاس پہنچا اور اسے اپنا حال سنا کر مدد کی التجا کی۔ امیر تھا تو دولت مند، مگر دل کا غریب تھا۔ اس نے اس غریب انسان کو ڈانٹا بھی اور دھکے دے کر نکلوا دیا۔ اللہ کو اس امیر آدمی کی حرکت بڑی ناگوار گزری اور اس کو بہت جلد دولت دنیا سے محروم کر کے قلاش بنا دیا، یعنی جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اب نہیں رہا، وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہو گیا۔ اس کے ملازموں نے اس کی حالت دیکھی تو سب ساتھ چھوڑ گئے، جیسا کہ ہوتا ہے جب آپ کے برے دن آتے ہیں تو آپ کا اپنا بھی اور آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ان میں سے ایک ملازم کسی اور امیر شخص کے یہاں ملازم ہو گیا تھا۔ ایک روز یہ خادم اپنے نئے آقا کو کھانا کھلا رہا تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر صدا دی، اور یہ امیر آدمی خدا ترس تھا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرتا تھا اور اس کو اس میں بڑا لطف آتا تھا۔ اس امیر خادم سے کہا کہ وہ بھائی اس سائل کے لیے بھی، اس فقیر کے لیے بھی کھانا لے آئے۔ خادم سائل کو کھانا کھلا کر واپس لوٹا تو روتا ہوا آیا۔ اس کے نئے آقا نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، میرے آقا جو بوڑھا شخص آج کشکول ہاتھ میں لیے بھیک مانگ رہا تھا، یہ ایک وقت بہت امیر تھا، میں اس کے یہاں ملازم تھا، اسے آج اس حالت میں دیکھ کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی ہے۔ آقا نے خادم سے پوچھا، تم نے اپنے سابقہ آقا کو تو فوراً پہچان لیا، مگر یہ بتا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ میری طرف دیکھ اور پہچاننے کی کوشش کر، میں وہی سوالی ہوں جو ایک روز تیرے پرانے آقا کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ اسے آج تو نے جس حال میں دیکھا ہے، یہ اس کے اعمال بد کا انجام ہے۔ جیسا اس نے کیا تھا آج اس نے اس کا انجام پا لیا ہے۔ اللہ نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا، مگر وہ فرعون بن بیٹھا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک یوم محشر اس دنیا میں بھی برپا ہوتا ہے اور انسان کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے، آپ کا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا اگر آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا۔ لہٰذا اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس حکایت سے، خاص طور پہ کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انسان کو چاہیے کہ ہر دم اس سے ڈرتا رہے۔ بہت ہی عمدہ سبق اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اس سبق کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے اور غرور اور تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔